السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خوابوں کی تعبیر کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ خواب کے اندر باغ دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں باغ دیکھنا عورت ہے، اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی عورت سے جمع کرے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیا ہے اور تر نہیں ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت طالب جمع ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ میں گل و ریحان ہوتا ہے تو دلیل ہے کہ فرزند صالح پیدا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں شفتالو ہوتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے لڑکا آئے گا جو جلدی علم و ادب سیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں ریحان کا دستہ ہے اور اٹھا کر اس کو سونگا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا لڑکا دلیر، دانا اور عقل مند ہوگا، اور بوئے ریحان فرزند کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے باغ کو سبز اور آباد اور پانی جاری والا اور محل والا دیکھے اور اس میں سے میوے کھائے اور اس کے پاس بھی ہیں اور اپنی عورت کے ساتھ نظارہ کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ اہل بہشت سے ہے، یعنی وہ اہل بہشت ہوں گے، جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ باغ میں آباد ہے اور درخت کوئی میوے کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مالدار عورت ملے گی اور اس سے مال و نعمت پائے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ موسم خزاں میں نامعلوم باغ میں گیا ہے اور درخت کی پت جڑی ہو رہی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے غم اندوہ ہوگا، یعنی اس کو کوئی پریشانی ہوگی۔ اور اگر دیکھیں کہ باغ میں محل اور سبزہ اور آب رواں ہے اور عورت صاحب جمال اس کو بلاتی ہے تو دلیل ہے کہ آخرت میں بہشت اور حور العین پائے گا، اور دلیل ہے کہ شہادت کا درجہ حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کا باغ یا اس کو کسی نے دیا ہے اور اس باغ کے میوے کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اسے مالدار عورت ملے گی اور اس کا مال کھائے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ باغ میں ہے اور بلند درختوں کے میوے اس پر گرتے ہیں تو دلیل ہے کہ شریف آدمی سے لڑے گا اور اس پر غالب آئے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ باغ میں کسی درخت کی چوٹی پر سویا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی نسل اور فرزند بہت ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں باغ بزرگوار با مال و جمال مرد ہے، اگر دیکھے کہ وقت بہار یا گرما میں ایک عمدہ باغ لگایا ہے اور اس میں میوے لگے ہوئے ہیں اور گل و ریحان کھلے ہوئے ہیں اور پانی جاری ہے اور وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت شہادت پر ہوگی، کیونکہ یہ سب بہشت کی صفات ہیں۔ اور اگر ایام گرما میں باغ معلوم یا نامعلوم دیکھے اور اس کے میوے شیری ہوں اور درختوں کے پتے گرے ہوئے ہوں تو دلیل ہے کہ وہ بادشاہ کا مصاحب ہوگا، اس حال میں کہ بادشاہ اپنے ختم و حشم سے بچھڑا ہوا ہوگا۔ اور اگر سبز باغ کو تابستان میں سر سبز اور میووں سے پر اور اس میں پانی جاری دیکھے اور اس نے باغ کو جڑ سے اکھاڑ کر خراب کر دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کو ہلاکت کا خوف ہوگا اور کوئی بڑا بادشاہ حملہ کرے گا اور یا وہ معذور ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ آگ آئی اور اس نے باغ کے درختوں کو جلا دیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کو ناگہانی موت آئے گی۔ اور اگر خواب میں باغ کے اندر اونٹوں کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ دشمنوں پر فتح پائے گا۔ اور اگر خواب میں باغ کے اندر باغ سے میوے جمع کر کے گھر کو لے گیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر خیر و منافعت حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں سے سب کچھ جمع کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے سختی اور رنج کے ساتھ نفع حاصل کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اصلیت یہ ہے کہ باغ میں خواب میں دیکھنا لوگوں کا بقدر ہمت کاروبار کا شغل ہے۔ اگر باغ میں سبزہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا شغل نیک ہوگا اور کام آراستہ ہوگا، اور اگر باغ کو سیبے سبزے اور میووں سے خالی دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا۔ اور اگر باغ کو عمدہ اور آراستہ دیکھے اور اس کو کوئی کہے کہ یہ فلاں باغ جو باغ ہے فلاں کی ملکیت ہے اور اس نے اس باغ سے میوے کھائے ہیں تو دلیل ہے کہ اسی قدر صاحب باغ سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور اگر بہار اور گرمیوں کے دنوں میں باغ کو اجڑا ہوا دیکھے چنانچہ اس میں سبزہ اور کوئی درخت نہ دیکھا تو دلیل ہے کہ بادشاہ رعیت پر زور و ستم کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اپنے ہاتھ سے باغ لگایا ہے اور درخت لگائے اور میوہ لگا تو دلیل ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرے گا، مال اور نعمت اور فرزند حاصل ہوگی۔ اور اگر اس باغ میں موسمی انگور دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ہمت کے مطابق مال اور مرتبہ پائے گا۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حکایت بیان کی جاتی ہے، اس خواب کی تعبیر کے متعلقہ ہی ہے،
بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا، میں نے ایک باغ آراستہ دیکھا ہے، اس میں بہت سے میوے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک بہت بڑا خنزیر بیٹھا ہے، اور مجھ سے لوگوں نے کہا کہ یہ باغ اس خنزیر کی ملک ہے۔ میں اس بات سے حیران ہوں، اور باغ میں بہت سے خنزیروں کو میوے کھاتے ہوئے دیکھا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ تمام خنزیر اس بڑے خنزیر کے حکم سے میوے کھاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بڑا خنزیر ظالم اور جابر بادشاہ ہے، اور دوسرے خنزیر دانش مند حرام خور ہیں جو ظالم بادشاہ کی مطیع اور تابع فرمان ہیں، اور دین کو دنیا کے بدلے بیچتے ہیں، اور حق تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں باغ کا دیکھنا 7 وجہ پر ہے۔ اول خوبصورت عورت، دوم فرزند اور نیک عورت، سوم عیش خوش، چہارم مال، پنجم بلندی، ششم شادی، ہفتم کنیزک، اور باغ کو خواب میں دیکھنے والا عورت کو قائم کرنے والا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ باغبانی کرتا ہے تو دلیل ہے کہ مالدار عورت کرے گا اور اس کے شغل میں مشغول ہوگا اور سب طرح کی موافقت کرے گا۔ اور بعض اہل طبیب بیان کرتے ہیں کہ باغ کا دیکھنا 3 وجہ پر ہے۔ اول گھر کا مالک، دوم عورت یا مختار، سوم فرزند جس سے کہ آنکھ کو ٹھنڈک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔